الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ وہ آیت ہے جس میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور ان فرشتوں کے حوالے سے بہت سی کہانیاں عوام الناس میں مشہور ہیں اور اس کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ رب العزت نے انسانی شکل میں زمین پر اتارے نفسانی خواہشات کے ساتھ، اور وہ زمین پر آئے، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ پھر اس کے بعد کوئی ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، پھر وہ شراب پیتے ہیں، پھر وہ برائی کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بہت سی من گھڑت کہانیاں وجود میں ہیں جو آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے اس حوالے سے کم و بیش 7 علماء کرام اور 3 مفتیان کرام سے تصدیق کی۔ اس آیت کے حوالے سے ہاروت اور ماروت کے قصے کے حوالے سے پوچھا کہ آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، تاکہ میں بھی آپ کے سامنے اگر یہ بات پیش کروں، یہ بیان پیش کروں، تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت میری پکڑ اس بات سے ہو جائے کہ میں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ حالانکہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ کوئی فاسق فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، تاکہ بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے بہت سے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں کہ ہم بات کی تصدیق نہیں کرتے اور اسی طرح من و عن آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں کہ بات کرنے والا کون ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی بات میں سچائی کتنی ہے اور اس کی بات میں جھوٹ کتنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس آیت کے حوالے سے جھوٹی کہانیوں کا سہارا لیا گیا، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہاروت ماروت نامی 2 فرشتے زمین پر اتارے گئے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند حقائق پیش کروں گا اور اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے گا کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آج بھی سزا کاٹ رہے ہیں اور نعوذ باللہ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا برائی کی۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے آمنت باللہ پڑھی، اس میں سب سے پہلے ہم کیا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے بعد فرشتوں پر۔ اب فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو تخلیق کیا ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو حکم انہیں دے دے وہ من و عن اس پر عمل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اس کا شان نزول بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چمگوئیاں کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ ایک جادوگر تھے، وہ جادو کیا کرتے تھے، جادو کے زور پر انہوں نے جنات کو اپنا مسخر کر لیا تھا، جنات کو اپنے تابع کر لیا تھا، ہواؤں کو اپنے تابع کر لیا تھا، مخلوق کو اپنے تابع کر لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر یہ آیت نازل کی گئی، آپ ان لوگوں کو کلیئر کر دیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہودی ان خرافات کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے، ہوائیں بھی تھی، انسان، چرند پرند سب، ایون کے دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، ندیوں کا پانی بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھا۔ تو جنات میں سے کچھ شیاطین جن بھی تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو ان کی پیروی کا ڈھونگ کرتے تھے، نقل کرتے تھے، لیکن انسانوں کو وہ کچھ جادو سکھایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو جادو ہی کرتے ہیں، کہ جادو کے زور پر وہ ہواؤں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں۔ تو جو سادہ لو انسان تھے وہ ان شیاطین جنات کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ جو علم تھا، وہ جو منتر تھا، وہ جادو تھا، اس کو سیکھنا شروع کر دیا اور سیکھ کر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر سحر یا جادو کا نام نہیں لیا بلکہ کفر کہا ہے، کفر کا نام دیا ہے کہ جو جادو ٹونا کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، نافرمانی کی اور لوگوں کو جادو وغیرہ سکھایا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ اس آیت کی روح سے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو جادو جیسے ورڈ سے کتنی سخت نفرت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ ورڈ اپنے نبی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ آیت تردید کرتی ہے ان یہودیوں کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، جادو کے بل بوتے پر وہ ہواؤں کو اپنے تابع کیا کرتے تھے، جنات کو انہوں نے اپنے تابع کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اللہ رب العزت نے پھر دو فرشتے ہاروت اور ماروت نامی بابل شہر میں نازل کیے، اتارے۔ اب ان فرشتوں نے زمین پر آ کے کیا کام کیا؟ یاد رہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ان فرشتوں نے زمین پر آ کر کیا کام سر انجام دیا۔ یہاں سے اصل میں کہانی لوگوں نے بنائی ہے جو کہ اسرائیلی روایات ہیں، نہ تو اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اس کا حدیث میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ جو آج کل مجھ تک اور آپ تک یہ باتیں پہنچی ہیں، یہ قصے کہانیاں پہنچے ہیں کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آئے، انسانی وجود میں آئے، انسانی خواہشات لے کر آئے، انہوں نے یہاں پر لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، جادو وغیرہ سکھایا لوگوں کو، اور اس طرح نعوذ باللہ عورت پر فریفتہ ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے قتل کیا، شراب پی، بت کو سجدہ کیا، برائی کی، بدکاری کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے اس کا کسی طرح سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، یہاں پر ایک گزارش ہے بڑی اہم کہ آپ بھی جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کی پہلے خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کیجئے، خصوصاً دین کے حوالے سے تو یہ میرا اور آپ کا دینی بھی اور اخلاقی بھی فریضہ ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم لوگ پہلے اس کی تحقیق کریں پھر اس کو آگے بیان کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں اگلی ویڈیو میں، چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے زمین پر لوگوں کو معجزہ اور جادو کے بارے میں، جادو کے ڈیفرنس کے بارے میں بتایا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صحیح علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائے، باعث مغفرت بنائے، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔